ڈاکٹر صاحب گروتھ ریٹ کی بات کی رانا عاطف صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ٹو ایمبیشیس 4.2 کا گروتھ ریٹ جو ٹارگٹ رکھا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایمبیشیس ہے یہ؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں بنیادی چیز یہ جاننی چاہیے کہ IMF کے پاس کیوں جایا جاتا ہے. جب بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتا ہے، جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اکانومی جو ہے اس کی حالت کافی خراب ہوگی، اور اس کی مثال میں یوں ہی دیا کرتا ہوں کہ جیسے پرانے زمانے میں جہاز جب طوفان میں پھنستے تھے تو وہ لنگر انداز ہوتے تھے، وہ سفر جاری نہیں رکھتے تھے. اسی طرح سے جو ملک IMF میں بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے جاتے ہیں، وہاں پہ گروتھ جو ہے وہ سیکنڈری آبجیکٹو رہ جاتا ہے. اگر آپ IMF پروگرام میں ہیں تو پہلا جو آپ کا آبجیکٹو ہوتا ہے وہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ حاصل ہوگی، پھر اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے پھر آپ گرو کرنے کا سوچ سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے پچھلے 25 پروگرام میں دیکھ لیں تو ہماری غلطی یہی ہوتی ہے کہ 3 سال ہم نے IMF کا پروگرام یا جتنا بھی ادھورا وہ پورا کیا، جو ہی وہ ختم ہوتا ہے ہم فوراً گروتھ کے چکر میں اپنا بیلنس آف پیمنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ آپ کو لگتا ہے ایک طرح سے ایک میتھ آف سسیفس کے اندر پھنسی ہوئی ہے ہماری اکانومی، ایک ہی سائیکل کے اندر چلتی جا رہی ہے؟ اس کی میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے، یس اٹس ایمبیشیس، لیکن ساتھ ہی جس کو بھی اکانومی کی سوجھ بوجھ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ 2 IMF کے پروگرام چل رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ اس وقت اسٹیبلٹی حاصل کرنا ہے. گروتھ اگر آتی ہے اس کے ساتھ ایز اے بونس تو وہ آ جائے، لیکن کم از کم آپ کی اگر فنڈامنٹلز ٹھیک ہو جائیں تو پھر آپ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب عوام تو یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ ایک طرف آپ نے اگر منیمم ویج 37,000 جو چینج ہی نہیں کی، پچھلے سال بھی یہی تھی، وہ رکھی ہوئی ہے عوام کے لیے جو ہر جگہ پر امپلیمنٹ کیا بھی نہیں جاتا. دوسری طرف اگر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کی بات کرتے ہیں، وہ اگر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں، 500% تک کا اضافہ ہو گیا ہے، تو پھر تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارے حالات نظر نہیں آتے؟ میں چونکہ ڈیٹا سے کھیلتا ہوں تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ 17.5 ٹریلین کے بجٹ میں وہ شاید بڑی منیمم سی اماؤنٹ ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ درست نہیں. یہ ڈیفر کی جا سکتی تھی کوئی 1-2 مہینہ، یہ پہلے کی جا سکتی تھی. این بجٹ کے ساتھ کنسائڈ کرتے ہوئے سمبولکلی جو بہت اچھا جو گیسچر ہے وہ نہیں گیا ان تنخواہوں میں اضافے سے. حالانکہ اس کا بجٹ پہ بہت فریکشن میں 0.0000% بھی حصہ نہیں ہوگا، لیکن جو میسج عوام تک گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت اچھا میسج نہیں. اچھا، پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ میٹر کرتی ہے کسی بھی اکانومی کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے؟ اور پچھلے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں والیٹائل ہی نظر آ رہی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو کلیم کرتی ہے گورنمنٹ کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف ہیں، اس لیے آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس ہمارا جو کورس ہے وہ ٹھیک ہے اس سلسلے میں؟ یہ پولیٹیکل پریشر کا آپ کو میں یوں بتا سکتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو حکومت میں رہی ہے اس نے پرائیویٹائزیشن کرنے کی کوشش کی، اور ہر پولیٹیکل پارٹی جب وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھی ہے تو اس نے اپوزیشن کی مخالفت کی. ہر پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو IMF میں جاتی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جب اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتی ہے تو IMF کی مخالفت کرتی ہے. اگر آپ لیٹر آف انٹینٹ جو سائن ہوتا ہے IMF اور حکومت کے درمیان، تو بہت سے وزرائے خزانہ تو ایسے بھی ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں وزیر خزانہ ایک ہی شخص جو ہے وہ رہا، انہی کے سائنوں سے ایک دور میں وہی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ جمع ہوئیں، اور ان کی پارٹی بعد میں اس کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے جب وہ تو یہ آپ کی جب اکانومی کو آپ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب بھی کوئی سیاسی حکمران جماعت جو ہے وہ IMF پروگرام سے ڈیویٹ کرتی ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے. اور میں تو اکثر یہ کہہ چونکہ میں پچھلے 4 وزرائے اعظم کے ساتھ اکنامک ایڈوائزری کونسلز میں رہ چکا ہوں 2013 سے آنورڈ، تو میری تو یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر تو جب آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو ہے IMF کے علاوہ تو وہ پریزنٹ کر دیں اور پھر اس پہ کھل کے تنقید کریں. اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ایک پروگرام یکسوئی سے کمپلیٹ کر لینے دیں.